یہ امر اور نہیں میں گردانیں ایسے ہی ہوتی ہیں، حاضر کی الگ غائب کی الگ الگ ہوتی، کیونکہ عام طور پر صرفی ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ بنانے کے قاعدے ہی الگ ہے۔ امر حاضر کا بنانے کا قاعدہ الگ ہے، امر جو غائب ہے اس کے بنانے کے قاعدہ الگ، دونوں کے قاعدے ہی الگ الگ، اور مستقل قاعدہ ہے حاضر کا، اور پوری تفصیل ہے اس میں، اس سے اس کی گردان الگ ہے۔ السلام علیکم، کیا سبق چل رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ وعلیکم السلام، یہ صرف نحو کا سبق چل رہا ہے جی۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آئی آپ کی۔ جی ٹھیک ہے جی، اب شروع کیا جی، اب انشاءاللہ جی آپ فرمائیں۔ ان جی فعل پر نہیں، اسم پہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کیا وہ ان ہے، ان نہیں ہے، ان لن کئی اذن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبتدا کا بیان۔ مبتدا کی دو قسمیں، آپ جو کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی اس کو اس سے ذرا ہٹ کر دیکھیں، صرف تعریف کو دیکھیں، دو قسموں کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم کو مبتدا کہتے ہیں، دوسری قسم کو مبتدا قسم ثانی کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں فی الحال۔ مبتدا کی صرف تعریف سمجھیں اور اس کی مثال سمجھیں۔ مبتدا اسم وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو، جو عامل لفظی، عامل عمل کرنے والا، لفظی لفظوں میں کوئی عامل ہو، جیسے مثال کے طور پر ہے نا، میں کہتا ہوں کہ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو الداری کے نیچے جو میں زیر پڑھ رہا ہوں، اس کو کس چیز نے عمل کیا؟ اس نے عامل کیا ہے اس کا؟ فی حرف جار ہے، اور عامل فی ہے، اور لفظوں میں ہم فی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے بھی ہیں، فی پڑھتے ہیں۔ الداری، ٹھیک ہے؟ تو عامل لفظی ہے، فی عامل لفظی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مبتدا ہوتا ہے یہ عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا، کوئی فی نہیں ہوتا، کوئی فعلہ نہیں ہوتا۔ جیسے ضربہ ہے، فعل ہے، فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل آپ نے پڑھا، اپنے اسم کو نصب، اپنے خبر کو رفع دیتے ہیں، تو کہ عامل لفظی نہیں ہوتا اس میں، یہ خالی ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اور مسند الیہ ہو، اس کی طرف اسناد کی گئی ہو، دیکھو جیسے زیدن، اس کو زیدن کو رفع کس نے دیا؟ کوئی عامل لفظی ہے یہاں پر؟ کوئی عامل لفظی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسم جو شروع میں آ جائے وہ مبتدا بنتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ اسم جو شروع میں آ جائے وہ مبتدا بنتا ہے۔ اچھا، مسند الیہ کا مطلب اس کی طرف اسناد کی گئی ہے، کس چیز کی؟ زید ہے نا، اس کی طرف اسناد کی گئی ہے، کس چیز کی؟ قائمون، کھڑے ہونے کی اسناد کی گئی ہے، نسبت کی گئی ہے اس کی طرف، تو یہ زید مسند الیہ ہے۔ جی زید قائم، زید اب یہ مبتدا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد کیا ہے؟ شروع میں آ گیا، اسم میں مبتدا بنے گا،
ٹھیک ہے، وہ تو موصوف صفات ہے نا پھر، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا رحمان الرحیم، اس کے نیچے زیر لگ رہی، تو وہ مبتدا نہیں، وہ شروع میں نہیں آ رہا، وہ تو پچھلے جملے کے ساتھ اس کے تعلقات ہے، رحمان الرحیم مالک یوم الدین۔ ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ میں نے بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ فعل مفعول ہے، ایاک مفعول ہے ضمیر کی صورت میں پہلے، اور نعبد یہ فعل ہے، اس کے اندر نحن ضمیر فاعل ہے، اس کی طرف ابھی نہیں جاتے۔ اللہ مبتدا بنے گا، اللہ لا یہ الہ الا اللہ مبتدا بنے گا۔ جی جی مبتدا سوال؟ جو ہے مرفوع ہوگا؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور یہ مبتدا مرفوع ہوگا، لفظاً بھی ہو سکتا ہے، تقدیراً بھی ہو سکتا ہے، محلاً بھی ہو سکتا ہے۔ جی مبتدا مرفوع، مرفوعات پڑھ رہے ہیں نا ہم، یہ تیسرا مرفوع پڑھ رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر مثال کہ هو اللہ، اچھا هو اللہ، ہوا یہ ضمیر ہے، یہ مبتدا ہے، ضمیر بھی اسم میں سے ہے نا، آپ نے ضمیر جو پڑھی ہے معرفہ میں پڑھا ہے، اور معرفہ یہ اسم کی دو قسم نکرہ، اسم کی دو قسم معرفہ اور نکرہ، اس میں سے ضمیریں بھی ہیں، تو ضمیر اسم ہے، ہوا یہ مبتدا ہے لیکن مرفوع ہے، لفظاً ہے محلاً ہے؟ محل لفظ اس کے اوپر جو پیش پڑھ رہے ہیں ہم لفظاً نہیں، اس کو زبر پڑھ رہے ہیں، ہوا 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 پڑھ کے رہے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں، تو یہ مبتدا ہے محلاً، یہ مرفوع ہے، کیوں؟ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنیات میں سے مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر، ہیں۔ فعل ماضی امر حاضر تمام حروف، اور جو ان کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی ضمیریں ہیں، اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارہ وغیرہ ہیں، ٹھیک؟ یہ مبنیات مبنی الاصل کے مشابہ ہے، مبنی الاصل تین ہے، یعنی بنیادی مبنی تین ہے، بنیاد تمام حروف، فعل ماضی امر حاضر، ٹھیک ہے، یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں، اور جو ان کے مشابہ ہوتے ہیں وہ بھی مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں، جیسے جی اور امر حاضر، تو ہوا جی مبنیات، یہ مبنی الاصل ہے یہ، اور جو ان کے مشابہ ہو ان کو مبنی الاصل کے مشابہ کہلایا جاتا ہے، جیسے ضمیریں ہیں، اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارہ۔ اب ضمیر کی بات کر رہا تھا میں، ہوا اللہ، ہوا مبتدا ہے، یہ مرفوع ہے محلاً، کیونکہ مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے محلاً ہوتا ہے، لفظوں میں تلفظ نہیں کرتے، ہؤلاء ذالک انا انت، یہ سارے جب پہلے شروع میں آئیں گے، میں کہوں انا زید، میں زید ہوں، تو انا مبتدا بنے گا، لیکن مرفوع محلاً بنے گا، انا تو آپ مرفوع لفظوں میں آپ نہیں کر رہے ہیں، نہ تقدیراً ہے، تقدیراً تو ہوتا ہے جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ، اس میں تقدیراً ہوتا ہے مستوران جی، محلاً ہے، مبنی الاصل کے مشابہ ہے یہ، انا انا تو ضمیر ہے نا، ضمیر اسم ہے، معرفہ کی قسم میں ہے۔ اچھا زیدن، حضرت یہ ٹھیک ہے جی، مبتدا کا معنی ابتدا کرنے والا؟ جی مبتدا جس سے مبتدا کا ابتدا ہو معنی رہی ہے، ابتدا مبتدا کا کرنے والا، معنی جس سے کلام کا ابتدا ابتدا ہو، ہو، جی ابتدا جس سے ابتدا ہو یعنی رہی ہو، کلام کی ابتدا ہو رہی جی کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، ہے۔ اور مبتدا سے اکثر کلام کی ابتدا ہوتی ہے، اکثر جو کلام کی ابتدا ہوتی ہے مبتدا سے ہوتی ہے یا فعل سے ہوتی ہے؟ نہیں، وہ فعل بنے گا، فعل فاعل مفعول بنے گا، یہ یاد رکھیں، اس کو لکھ بھی لیں، جملہ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا اسم سے ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا فعل سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب زید قائم میں ابتدا کس سے، اسم سے ہو رہی ہے یا فعل سے؟
اسم سے اسم ہو سے، رہی ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے، زید قائم جملہ اسمیہ ہے. جی. ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، اس میں ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ فعل سے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. ذرا بخیر. ٹھیک تو ہے. جب بھی خلاصہ یعنی جب بھی اسم سے ابتدا ہو تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا، وہ مبتدا خبر بنے گا. اور جب بھی ابتدا فعل سے ہو تو وہ فعل فاعل مفعول بنے گا. اس بات کو دہرا دیں ذرا. جب بھی جملہ اسم سے بنے گا جب بھی شروع میں اسم آئے تو گا وہ تو اس جملہ اسمیہ بنے گا، اور جب بھی شروع میں فعل آئے گا تو جملہ ٹھیک فعلیہ ہو گیا بنے گا. کے لیے بنا. اچھا، تو مبتدا کا خلاصہ دوبارہ عرض کر دوں کہ مبتدا وہ اسم ہے کہ جو عامل لفظی سے خالی ہو. تو عامل لفظی سمجھ میں آ گیا کہ وہ عامل ہوتا ہے جو لفظوں میں کسی چیز میں عمل کرتا ہے، جیسے فی الداری، فی عمل کر رہا ہے الداری میں، تو یہ فی یعنی عامل لفظی نہیں ہوتا وہاں. اور مسند الیہ ہوتا ہے، اس کی طرف اسناد ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے. زید ہے، اس کی طرف نسبت ہے کس چیز کی؟ کھڑے ہونے کی. قائمن جو آگے آ رہا ہے اس کی طرف قائم. کھڑے ہو کی نسبت زید کی طرف ہے، تو زید مسند الیہ بھی ہے اور عامل لفظی سے بھی خالی ہے، تو یہ مبتدا ہے. الذی خلقکم، اللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. تو الذی خلقکم اس پورے جملے کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے. زید قائم، تو اس میں قائم خبر ہے، قائم خبر ہے. ٹھیک ہے. اس نمبر 4 دیکھیں، خبر کا بیان لکھا ہوا ساتھ ہی، تو یہ دونوں ایک ساتھ ہی کر لیں. خبر وہ لفظ ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو، خبر بھی عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے. اور مسند ہو، مسند کا معنی یعنی نسبت جس کی ہو رہی ہو. قائم نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، قائم کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو یہ نسبت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مسند نسبت کو کہتے ہیں. مسند نسبت کیا ہوا لفظ. تو قائم یہ خبر مسند ہوتا ہے اور عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے. تو قائم یہ خبر ہے، خبر مسند ہوتا ہے اور دونوں عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور بات، زید قائم، یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں. زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے. قائم صیغہ اس میں فاعل بھی ہے، فاعل قائم ضارب ناصر. اس میں بھی اس کا فاعل بھی ہے. وہ فاعل کیا ہے اس کا؟ نہیں، ہوا ضمیر. قائم میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، وہ زید کھڑا ہے. زید کو مبتدا کہیں گے، قائم کو فاعل کہیں گے، اور اس کا جو فاعل اس میں فاعل کہیں گے. قائم اس میں فاعل اور ہوا ضمیر فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے. جیسے فعل فاعل جملہ بنتا ہے، میں نے بتایا جملہ فعلیہ بنتا ہے، اور اس مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. یہ جو اس میں فاعل اور فاعل مل کر جملہ بنتا ہے، یہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جو جملہ بنتا ہے نا، وہ شبہ جملہ بنتا ہے. شبہ جملہ بنتا ہے، جملے کے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی یاد رکھ لیجیے کہ شبہ جملہ جو اس میں فاعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے تو شبہ جملہ ہوتا ہے. اس میں مفعول اپنے نائب سے فاعل سے مل کر جو جملہ بنتا ہے وہ بھی شبہ جملہ ہوتا ہے، فاعل سے مل کر. اس کی تعریف جی، اس میں شبہ جملے فائل کی سے مل تعریف، کر اس میں فاعل اور اپنے فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جو جملہ بنتا ہے وہ شبہ جملہ ہوتا ہے. اپنے فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، اس میں فاعل اپنے فاعل. قائم اس میں فاعل، اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے اس کے اندر چھپی ہوئی، شبہ جملہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی اس میں مفعول جو اپنے نائب فاعل سے مل کر جو جملہ بنتا ہے، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جو جملہ بنتا ہے وہ شبہ جملہ ہوتا ہے. تو بہت ساری مثالیں آپ حل کر کے لائیں جی، مبتدا خبر کی چھوٹی چھوٹی مثالیں. قرآن حکیم سے کر لیں. اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، اللہ مبتدا، الصمد خبر. جی الذی یطعم زید عالم، زید حاضر. ٹھیک ہے. اب جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے سامنے خود بخود مثالیں آتی جائیں گی کہ جس آیت کی ابتدا کسی اسم سے ہو رہی ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ، اور وہ اسم مرفوع بھی ہو تو وہ مبتدا ہوگا. یہ عمل نہیں کرتا، یہ وہ حرف جر نہیں ہے، یہ جو عطف ہے. آیت ہے جی سواء علیہم. اللہ نور السماوات، ٹھیک ہے. اللہ نور السماوات والارض، جی اللہ نور السماوات اللہ اللہ نور مبتدا ہے. السماوات. جی اللہ مبتدا ہے، نور السماوات جی والارض یہ سارا یہ خبر بنے گا. جی آپ کا پورا جو پورا سوال ہے، جملہ خبر میں. جی جملہ وسواء علیہم اانذرتہم، اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ صدوا من خلفهم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. وسواء، ٹھیک ہے، یہ سواء مبتدا بنے گا، اسم ہے اور مبتدا بنے گا. اور پورا رہ ٹھیک ہے جی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پوچھ لیں. یہ بیچ میں جو تفصیلات ہیں نہیں، یہ بہت لمبی تفصیلات ہیں، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. صرف مبتدا کی تعریف، خبر کی تعریف اور اس کی مثالوں کو آپ سمجھیں. ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے اگر کہ ہم یہ جو تفصیلات بھی پڑھیں. آج کا جی جو سبق آج جی کا جو سبق آپ نے دو چیزیں بتائیں، مبتدا اور جی خبر. تو آپ جی نے کہا باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور تعریف یاد کر لیں. وہ تعریف ایک مرتبہ دوہرا. جی مبتدا وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو. تو عامل لفظی وہ کا مطلب یہ ہے کہ عامل عمل کرنے والا، جیسے فی حرف جر ہے، عمل کرتا ہے، اور لفظوں میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں فی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اس کو عامل لفظی کہتے ہیں. اس سے خالی ہو. جی تو زیدون میں کوئی عامل لفظی نہیں ہے کہ اس کو پیش دے رہا ہے، کوئی فعل نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، اس کی ٹھیک ہے طرف نسبت ہو رہی ہے، تو اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور خبر وہ صحیح ہے. لفظ ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند ہو. نسبت ہے نا، قائم النسبت ہے، یہ ہو رہی ہے زید کی طرف. السلام علیکم. ٹھیک ہے.